ملکی تاریخ میں اب تک کی سب سے بڑی دراندازی کی کوشش ناکام، 54 خارجی جہنم واصل۔ پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی۔ ISBR کے مطابق خوارج نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل سے پاکستان میں گھسنے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت اور مؤثر کارروائی کر کے فتنہ الخوارج کی کوشش ناکام بنائی۔ ہلاک دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ فتنہ الخوارج نے بھارتی ایما پر شمالی وزیرستان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ دوبارہ پاکستان میں گھسنے کی کوشش کی تو اسی طرح ماریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دو ٹوک پیغام۔ نیوز کانفرنس میں کہا 25 اور 26 اپریل کی درمیانی شب دراندازی کی کوشش ناکام بنائی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کو حملے سے متعلق پہلے سے اطلاعات تھیں۔ دہشت گردوں کو آگے آنے دیا گیا، پھر سیکیورٹی فورسز نے 3 اعتراف سے گھیر کر انہیں نشانہ بنایا۔ پہلگام واقعے کی آڑ میں بھارت نے پاکستان کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کی تو اس کا بھرپور جواب ملے گا۔ بھارت جو بھی قدم اٹھا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں پکڑا جا رہا ہے۔ پہلگام واقعے پر بھارت کے الزامات، چین کی پاکستان کی حمایت کا اعلان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا چینی ہم منصب کو ٹیلی فون۔ جنگی جنون پر مبنی پالیسیوں کی مخالفت۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات اور بے بنیاد پروپیگنڈے کو مسترد کرتا ہے۔ پاکستان کے لیے چین کی مسلسل اور غیر متزلزل حمایت کو سراہا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا دہشت گردی کا مقابلہ کرنا اقوام کی مشترکہ ذمہ داری۔ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کی حمایت علاقائی امن اور استحکام کے لیے چین کے وسیع عزم کا حصہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو فون، خطے کی صورتحال پر اعتماد میں لیا۔ صدر آصف علی زرداری مکمل صحت یاب، کراچی سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ صدر مملکت آج سے سرکاری مصروفیات کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اہم شخصیات سے ملاقات کا امکان۔ روانگی سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی صدر سے ملاقات۔ سندھ کی مجموعی سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت کا عوامی فلاح و بہبود کے لیے سندھ میں جاری منصوبے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ پاکستان تیزی سے کرپٹو کرنسی اپنانے والی معیشت بن گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع موجود۔ باصلاحیت نوجوان پاکستان میں کرپٹو کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف سے عالمی فائنانس کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے شریک چیئرمین زیک وٹکوف کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ زیک وٹکوف نے کہا پاکستان کے قدرتی وسائل میں عالمی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مواقع موجود ہیں۔ پاکستانی معیشت تیزی سے ابھر رہی ہے۔ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات۔ مریم نواز بھی شریک۔ ملک کی سلامتی سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا بھارت نے آبی جارحیت کی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ پہلگام واقعہ پری پلان ڈرامہ، بھارت پہلے بھی یہ سب کر چکا ہے۔ ہماری برداشت کو کمزوری نہ سمجھا جائے، ملک کا مستقبل روشن ہے، ہم جاگ رہے ہیں۔ نواز شریف نے کہا خطے میں امن کے خواہاں ہیں، ہماری پوری کوشش ہوگی جنگ کی طرف نہ جائیں، لیکن بھارت نے جارحیت کی تو ہماری افواج اس کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فتنہ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی بھرپور کامیاب کارروائیاں جاری ہیں۔ بھارت کے علاوہ پوری دنیا نے جعفر ایکسپریس واقعے کی مذمت کی۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ وزیر اطلاعات عطا ترر کی غیر ملکی میڈیا کو بریفنگ۔ کہا پہلگام لائن آف کنٹرول سے 150 کلومیٹر دور ہے۔ واقعے کے فوری بعد FIR کا اندراج ثبوت ہے کہ یہ سازش پہلے سے تیار کی گئی تھی۔ پاکستان نے واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی ہے۔ بھارتی حکومت دنیا بھر میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے۔ لندن میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ بھارتی حکومت کی انتہا پسندانہ سوچ کا عکاس ہے۔ بھارتی جھوٹ کا منہ کالا، پاکستان کے سچ کا بول بالا۔ سیکیورٹی کونسل میں بھارت ہوا شرمندہ۔ پہلگام واقعے پر مذمتی پیغام میں بھارت متنازع الفاظ استعمال نہ کرا سکا۔ سیکیورٹی کونسل اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی۔
پاکستان اور چین کی کامیاب سفارتکاری کی بدولت سیکورٹی کونسل کا پلوامہ حملے کے برعکس سخت زبان کے استعمال سے گریز، جموں و کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع علاقہ قرار دے دیا، پاکستان اور بھارت سے صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل۔ لندن میں بھارتی شرپسندوں کا پاکستانی ہائی کمیشن کی عمارت پر حملہ، کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے، عمارت کی بیرونی دیواروں پر رنگ پھینکا۔ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا۔ 2 روز قبل بھی بھارتی شرپسندوں نے احتجاج اور دھمکیاں دی تھی۔ ذرائع کے مطابق 300 سے 400 شرپسندوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بھارتی خفیہ ایجنسی نے کردار ادا کیا۔ احتجاج میں اسرائیلی شہری بھی جھنڈے اٹھائے شامل تھے۔ پولیس نے 4 نقابپوش شرپسندوں کو گرفتار بھی کیا۔ ہم ہیں پاکستانی، ہم سے ہے پاکستان، سمندر پار پاکستانی یک زبان۔ نیو یارک کی فضا پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ٹائم سکوائر پر اوورسیز پاکستانیوں کا مظاہرہ، کشمیر بنے گا پاکستان، مودی کی آبی جارحیت کے خلاف بھی نعرے بازی۔ شرکاء کا کہنا تھا پہلگام میں حملہ بھارت کی اپنی سازش، اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لاہور کے مینار پاکستان پر جے یو آئی کے تحت اسرائیل مرد آباد مارچ، ہزاروں افراد کی شرکت، مولانا فضل الرحمان کا پرجوش خطاب، کہا جب سے حماس نے جنگ شروع کی مودی اسرائیل کا حمایتی بن گیا۔ مودی نے اعلانیہ کہا کہ وہ اسرائیل کے نشانہ بشانہ کھڑا ہے۔ مودی کی اسرائیل سے حمایت بتاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا دنیا میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے۔ مسلم دنیا کی فوجی اور سیاسی طاقت فلسطینیوں کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ اسرائیل اور اس کے سرپرست امریکہ کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ غزہ میں نسل کشی کے لیے امریکہ نیتن یاہو کو قوت فراہم کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان فاصلے سمٹنے لگے۔ پیپلز پارٹی نے سینٹ ضمنی الیکشن میں اپنے امیدوار وقار مہدی کے لیے حمایت مانگ لی۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی زیر قیادت پی پی وفد کی ایم کیو ایم مرکز بہادر آباد آمد۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں دونوں پارٹیوں نے کینالز منصوبے کی مخالفت کر دی۔ ناصر حسین شاہ نے کہا 2 مئی کو مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں اگر کینالز کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ فاروق ستار نے پی پی امیدوار کی غیر مشروط حمایت کا اندیا دیا، کہا مسائل حل کرنے کی خاطر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں متنازع کینالز کا مسئلہ بلاول بھٹو نے حل کر دیا۔ احتجاج کرنے والی سیاسی جماعتوں اور وکلاء برادری سے گزارش ہے سڑکیں کھول دیں۔ آج پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت کا عالمی دن، وزیر اعظم شہباز شریف کا ہر کارکن کی فلاح و بہبود کے عزم کا اعادہ۔ اپنے خصوصی پیغام میں کہا پیشہ ورانہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام حکومت کی اولین ترجیح۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ڈیجیٹل نظام اپنایا جا رہا ہے، تکنیکی ترقی ذمہ دار حل پیش کرتی ہے۔ ہم مزدوروں کے حقوق اور حفاظتی فریم ورک کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔